کے بچے کے اندر آٹزم ڈس آرڈر اسیس ہوا ہے یا ریکگنائز ہوا ہے اور آپ اس کے علاج کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، یا پھر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ ہم اس کو ارلی انٹرونشنز کیا دے سکتے ہیں، تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے۔ السلام علیکم ایوری ون، ویلکم ٹو ہیلنگ ہوریزون بائی مریم۔ امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اپنی صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ آج کا جو ہمارا آٹزم سیریز کا 3rd ایپیسوڈ ہے، اور اس میں ہم بات کریں گے کہ ہم بچے کو ارلی انٹرونشنز کیا دے سکتے ہیں۔ اگر پیرنٹس کو یا گھر والوں کو پتہ چل گیا ہے کہ ہمارا بچہ آٹسٹک ہے، تو سب سے پہلی چیز اس کے ساتھ کون سا ایسا بیہیویئر ہے جو رکھا جا سکتا ہے تاکہ اس کو امپروو کر سکیں۔ سب سے پہلے تو بہت سارے پیرنٹس یہ غلطی کرتے ہیں، خاص کر ہمارے علاقے کے لوگ، جو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، بچہ جب بڑا ہو جائے گا تو خود ہی سیکھ جائے گا، یا خود ہی بولنے لگ جائے گا، یا خود ہی جب دوسرے بہن بھائیوں کے ساتھ رہے گا تو ان جیسا ہو جائے گا۔ تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بچہ جب بڑا ہوگا تو وہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا، کیونکہ آٹزم ایک ایسا ایشو ہے جو ٹائم کے ساتھ انکریز ہوتا ہے، نہ کہ ڈیکریز ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ٹائم پر اس کی اسیسمنٹ کروائی جائے اور ٹائم پر ہی اس کی تھراپی سٹارٹ کرائی جائے تو اس کو بہت حد تک کنٹرول کیا جا سکتا ہے۔ میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ آٹزم کے جتنے بھی بچے ہیں ان کا ہر گزرتا ہوا دن، لمحہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ بر وقت اس کی تشخیص اور بر وقت اس کا علاج نہیں کرواتے تو ان فیوچر ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بھی آپ کے لیے بڑی سچویشن کریٹ کر دے یا کوئی بھی بڑا مسئلہ بنا دے۔ اور والدین کو چاہیے، اگر ان کو ارلی سائنس، جیسے میں نے اپنی پہلی ویڈیو میں بتایا کہ بچہ آئی کانٹیکٹ نہیں کرتا، جہاں نام پکارا جاتا ہے اس کی طرف رسپانس نہیں کرتا، دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتا ہے، چیزوں کو آرڈر کرنے لگ جاتا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی اسپیچ بھی ڈیلے ہے۔ یعنی ایک نارمل بچہ ہے وہ 4 سے 5 ماہ کے بعد رسپانس کرنا سٹارٹ کر دیتا ہے، 1 سال تک وہ ایک دو لفظ بولنے لگ جاتا ہے۔ اگر آپ کا بچہ یہ سارے کام نہیں کر رہا تو آپ کو اس کا بر وقت علاج کروانا چاہیے۔ اب اس کا علاج صرف میڈیسن نہیں ہے، کیونکہ آٹزم جو ہے وہ ایک ڈس آرڈر ہے، نہ کہ کوئی ڈیزیز ہے۔ یعنی آپ کے جو دماغ ہے وہ آپ کے بچے کا اور دوسرے بچے کا جو دماغ ہے وہ ہے نارمل، بٹ اس کے کیا ہے، پیٹرنز الگ ہیں۔ اب پیٹرنز کو میڈیسن کے تھرو کس طرح ٹھیک کیا جا سکتا ہے؟ صرف اگر کوئی بھی اس کا بیہیویئر کا ایشو ہے یا اینگر ایشو ہے یا اس طرح کا کوئی بھی اس کا نیورل بمبارڈمنٹ ہو رہی ہے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم اس کی آگے جو ہے میڈیسن چلا سکتے ہیں، بٹ اس کا جو مین علاج ہے وہ ہے تھراپی۔ اب جو تھراپی ہے، سائیکالوجسٹ 3 طرح کی تھراپیز دیتے ہیں۔ ایک ہے آکوپیشنل تھراپی، دوسری ہے بیہیورل تھراپی، اور تیسری ہے اسپیچ تھراپی۔ آکوپیشنل تھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں، بچے کو روزمرہ زندگی کے کام سکھاتے ہیں، جیسے ان کا کھانا کھانا، واش روم کرنا، کنگھی کرنا، کپڑے چینج کرنا، بٹن بند کرنا، اس طرح کے چھوٹے چھوٹے ٹاسک جو اپنی ڈیلی لائف میں روز کے کام ہیں وہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے بیہیورل تھراپی۔ بیہیورل تھراپی میں ہم کیا کرتے ہیں، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو پہلی ویڈیو میں بتایا کہ ایسے بچوں کا جو ہے رویہ بہت الگ ہوتا ہے دوسرے بچوں سے، ان میں چڑچڑا پن پایا جاتا ہے، یہ دوسرے بچوں سے الگ تھلگ رہنا پسند کرتے ہیں، ان میں غصہ زیادہ ہوتا ہے، تو یہ سارے ہیں ان کے بیہیویئرس۔ تو ان بیہیویئرس کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم ان کی کراتے ہیں بیہیورل تھراپی، جس میں ہم ان کے یہ سارے بیہیویئرس جو ہیں ان کو ماڈیفائی کرنے یا کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ 3rd نمبر پہ ہمارے پاس آتی ہے اسپیچ تھراپی۔ اب ایسے بچے جن کی اسپیچ ڈیلے ہوتی ہے یا جن کو بولنے میں مشکل ہوتی ہے، وہ ایک ایک لفظ کو بھی بولتے ہیں تو توڑ توڑ کر بولتے ہیں، یا پھر جو سوال ہم ان سے پوچھتے ہیں وہ اسی سوال کو ریپیٹ کرنے لگ جاتے ہیں۔ تو اسپیچ تھراپی میں جو تھراپسٹ ہوتا ہے وہ بچے کو آہستہ آہستہ ایک ایک لفظ کر کے بولنا سکھا رہا ہوتا ہے۔ اور ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ آپ جب بھی اگر گھر میں بھی کروانی ہے تھراپی، تو جب اسپیچ تھراپی کروا رہے ہیں تو جو چیز اس کو بولنا سکھا رہے ہیں اس کو وہ دکھائیں بھی صحیح۔ اگر میں اس کو یہ بلو مارکر دکھاؤں، اگر میں اس کو بولوں بلو، تو میں اس کو یہ دکھاؤں بھی صحیح کہ یہ بلو ہے، تاکہ اس کو آہستہ آہستہ چیزوں کو ڈفرینشیٹ کرنا بھی آئے، اس کو پہچان بھی ہو کہ یہ چیز ہے، اس کو یہ چیز کہتے ہیں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اس کی کمیونیکیشن کے ساتھ ساتھ آئیڈینٹیفیکیشن بھی امپروو ہونے لگ جائے گی۔ دوسری اور سب سے اہم چیز، بہت سارے پیرنٹس یہ کمپلین کرتے ہیں خاص طور پر تھراپسٹ سے کہ 1 منتھ ہو گیا، 2 منتھ ہو گیا، بٹ بچے میں کوئی امپروومنٹ نہیں آ رہی۔ اگر آپ ایک سیشن 1 گھنٹے کا کروا رہے ہیں اور باقی دن کے 23 گھنٹے بچہ آپ کے ساتھ ہے، تو ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اس 23 گھنٹے میں وہ خود کو امپروو کر لے یا پھر بغیر کوئی تھراپی سیشن کروائے وہ ٹھیک ہونے لگ جائے؟ تو ایسا پاسبل نہیں ہے۔ اس لیے اگر 1 گھنٹہ تھراپسٹ اس کو کام کروا رہا ہے اور باقی میں اگر وہ آپ کو پریکٹس کروا رہا ہے یا سکھا رہا ہے چیزیں کہ اس بچے کے ساتھ یہ کام کروایا جا سکتا ہے،
تو آپ ان چیزوں کو ان 22 گھنٹوں میں فالو کریں، اور جو رہنمائی آپ کو ایک سائیکالوجسٹ کرواتا ہے وہ اس پر عمل کروائیں تاکہ بچے میں امپروومنٹ آنا سٹارٹ ہو۔ اور آج کی جو میری ویڈیو ہے یہ کائنڈلی ان تمام پیرنٹس کے ساتھ ضرور شیئر کریں جن کے گھر میں بھی آٹسٹک یا اسپیڈ ڈیلے والے بچے ہیں، تاکہ وہ ان چھوٹے چھوٹے سٹیپس کو فالو کر کے اپنے بچے کے ایک بہتر اور روشن مستقبل کی طرف قدم اٹھا سکیں۔ اور اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں۔ اس کے ساتھ ساتھ بکھر میں ہمارا اپنا ایک کلینک شائن سائیکالوجی اینڈ آٹزم ریسورس سینٹر کے نام سے قائم کیا گیا ہے۔ میری التماس ہے کہ تمام لوگ آئیں اور اس کو ضرور وزٹ کریں، اور یہ پیرنٹس کے لیے بہت انشاءاللہ ہیلپ فل ہوگا۔ تھینک یو، اللہ حافظ۔